ایک عورت بیت اللہ کے چکر لگاتی ہوئی رو کے کہہ رہی تھی الہی تجھے ضرورت کوئی نہیں لیکن مکان ہے، مجھے میرے پاس ضرورت ہے لیکن مکان کوئی نہیں۔ 7واں چکر پورا کیا، ایک شیخ کھڑا ہوا اور اپنی جیب میں سے کی چابی نکال کے دے دی اور کہا لے اسے مکان کی ضرورت نہیں، تجھے تو ہے، لے خالق کائنات نے تجھے مکان عطا فرما دیا۔ اولاد سے پاک، خاندان سے پاک، رشتہ داری سے پاک۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بھیجا میری الوہیت کے، میری ربوبیت کے اس دور کے اندر، ان حالات کے اندر ان لوگوں کے سامنے ڈنکے بجا دے جو میری توحید سے، میری کبریائی سے، میرے امر سے واقف ہیں لیکن پھر بھی میری ذات کا اقرار نہیں کرتے۔ ان کی تلواروں سے، ان کے تیروں سے، ان کے روب و دبدبے سے، ان کے شاہ و شاہی جلال سے، ان کے مال و ملک سے متاثر نہ ہونا، تو ٹاٹ والا لباس پہن کے جا اور میری توحید کا پھلیرا بلند کر، میری کبریائی کی مجھے قسم ہے میری مدد تیرے ساتھ رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور جا کر پوری قوم کو مخاطب کر کے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی، رشتہ داروں کو بلا رہا ہے، اپنے باپ کو بلا رہا ہے، اپنے خاندان والوں کو بلا رہا ہے۔ ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان تمہیں دے سکتے ہیں؟ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ابراہیم ہم کیا کریں، ہم نے ماں کی آنکھ کے اندر آنکھ کھولی تو اپنے ماں باپ کو انہی کے آگے جھکتے دیکھا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اگر میں یوں کہہ دوں کہ تمہارے ماں باپ ان کو پوچھتے تھے، کھلی گمراہی کے اندر تھے، کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، مذاق کرتا رہے گا یا ان سے اعلیٰ خدا دکھائے گا، عبادت ان کی جائے اعلیٰ مرتبے والے دکھائے گا۔ کہنے لگے قال بل ربكم رب السماوات والارض الذی فطرہن فانا علی ذلکم من الشاہدین، آؤ میں تمہیں ایسے خدا کا تعارف کراؤں جو زمین آسمان کو بنا بھی رہا ہے، اس کے نظام کو چلا بھی رہا ہے۔ اگر میرے عزیزو اللہ کی ذات کا یقین آپ کے میرے جی میں آ گیا، پروردگار عالم کو اللہ اکبر ساری کائنات کا خالق مالک کرنے کا یقین آپ کے میرے سینے کے اندر آ گیا تو پھر کہنے والا بھی صحیح کہہ کے چلا گیا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا گا۔ مال کی گارنٹی کوئی نہیں، اولاد کی گارنٹی کوئی نہیں، بیوی بچوں کی گارنٹی کوئی نہیں، سونے چاندی عہدے اختیارات حکومت کی گارنٹی کوئی نہیں، لیکن خالق کائنات کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرما دیا، اور لوگوں لاکھوں کی بات نہیں کرتا، کروڑوں کی بات نہیں کرتا، 7 ارب انسانوں کی بات نہیں کرتا، جب تک روئے زمین پر ایک کمزور سا آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہا، مسلمانوں تمہیں دنیا کی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج پوری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے، پوری دنیا ہمیں دھمکا رہی ہے، میرے عزیزوں ہماری پریشان کرنے کے لیے، ہمیں بے عزت کرنے کے لیے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے پوری دنیا کے اندر میرے عزیزوں میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ اللہ غنی، مسلمان ہر ایک سے ڈر رہا ہے، اس نے حملہ کر دیا تو کیا بنے گا، توپوں کا رخ ہماری طرف کر دیا تو کیا کرے گا، ایٹم بم کو سامنے لے آئے تو کیا کرے گا۔ میرے عزیزوں لگتا ہے ہماری جیبوں میں مال ضرور ہے لیکن سینوں میں ایمان کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اگر ایمان ہمارے سینوں میں ہوتا تو پھر خالد بن ولید کی طرح اکیلا 60,000 لشکر کے لیے تیار، 60,000 کے لشکر کے لیے تیار، لشکر کے لیے لڑائی کے لیے اکیلا میدان کے اندر آ جاتا۔ میرے عزیزوں اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی ایمان کی تو وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی جنگل کے شیر کا کان پکڑ کے منہ پر تھپڑ مارتا اور کہتا اے
ظالمو تمہیں طاقت پہ ناز ہے، ہم نبی کے غلاموں کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ مال ہے نا ہمارے پاس، حکومت بچانے میں ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور چلو ٹھیک ہے پارٹی اختلاف اپنی جگہ، حکومتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہمارا وزیر اعظم بھی بول اٹھا کہ ہم دہشت گردی میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، اس وقت اپوزیشن نے بھی اسے خراج تحسین پیش کیا ہے، اور چلو غیرت آئی، جاگی تو صحیح، 74 سال کے بعد جاگی تو صحیح، امریکہ کی غلامی سے نکلنے کا ارادہ کیا تو صحیح، لیکن میرے عزیزو سن لو، حکومت والوں، اپوزیشن والوں، ممبر پر بیٹھنے والا، اگر تم اسمبلی کے اندر وہ بات کرو گے جس سے اللہ کے دین کو عزت ملے گی تو انشاءاللہ جہاں تمہاری انگلی کا اشارہ ہوگا ہم اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے، وگرنہ قدم قدم پہ روکیں گے، ہر جگہ مداخلت کریں گے، ہر جگہ تمہاری مخالفت کریں گے، تمہاری حکومت جہاں جاتی چلی جائے لیکن جان کا نذرانہ دے دیں گے، قرآن کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، عقیدہ ختم نبوت کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یقین جانو تم نے مسجدوں میں نعرہ لگاتے سنا ہوگا، تم نے جلسوں میں ربیع الاول کی ریلیوں میں نعرہ لگاتے دیکھا ہوگا، میرے عزیزو تم نے بڑے بڑے جلسوں میں دیکھا ہوگا، اگر ہم دکھانا چاہیں تمہیں وقت آئے دکھا دیں گے، تم اپنی اللہ اکبر انگلی کا اشارہ ختم نبوت کی پگڑی کی طرف کر کے دیکھو، ہم سردوں کی تو دور کی بات ہے تمہارے سامنے آ کر سینہ تان کے اعلان کریں گے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ تکبیر، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، غلامی رسول میں، نعرہ تکبیر۔ ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو، اسمبلی میں بیٹھنے والوں کو آج سمجھ میں آ گیا یہ کیسا بھائی چارہ ہے، یہ کیسی ہمدردی ہے کہ اللہ اکبر جن فوجوں کا ہم ساتھ دیں، جن حکومت کا ساتھ دیں، وہ ہمارے سے ہمارے مسلمانوں بھائیوں کو مروائے، ان پہ دہشت گرد پہ بمباری کروائے۔ رب کعبہ کی قسم اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ حکومت میں بیٹھنے والے سے لے کر جوتی گاٹنے والا تک جو خیر کا کام کرے گا انشاءاللہ ہر حال قیل قال میں اس کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ ساتھ میرے بھائی۔